وحده والصلاة والسلام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ انبیاء 17واں پارہ، آیت نمبر 30 سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے. پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے اور سورت کا بھی تیسرا رکوع ہے. اوپر کی آیت میں یہ مضمون کہا گیا تھا، اس کو ہم تعلق اور ربط کہتے ہیں، کہ جو کہے گا ان میں سے کہ میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور ایسا ہی ہم بدلا دیا کرتے ہیں ظالمین کو. یہاں تک بات ختم ہوئی تھی. انہی ظالموں سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے اللہ سوال کرتے ہیں، کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ زمین اور آسمان دونوں پہلے بند تھے، اللہ نے دونوں کا منہ کھول دیا. جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ہے جو زمین کے منہ کو کھولنے والا ہے اور آسمان کے منہ کو کھولنے والا ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آسمان کا منہ کب کھلا اور کس نے کھولا اور کیوں کھولا. یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے. اولم یری الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے. لم یرا پر جب لم داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کا ترجمہ ہوتا ہے، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا تھے دونوں، رتقا بند، ففتقناہما تو پھر ہم نے ان دونوں کے منہ کو کھول دیا. رتق اور فتق، رے تے قاف رتق اور فے تے قاف فتق، یہ دونوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا میں بھی کھولتا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. کبھی آپ نے آٹے سے روٹی بنتے دیکھا ہوگا، جب ہاتھوں سے آٹا گوندنے کے بعد ایک روٹی پکانے کے بعد آٹا توڑ لیا جاتا ہے، اسے گول بنا کر رکھا جاتا ہے کہ اب روٹی بنے گی. اس کو لوئی کہا جاتا ہے. اس کو جب تیار کرتے ہیں توے میں ڈالنے کے لیے تو اس میں چیز چپکی ہوئی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں کتنے پرت ہیں. جب تاوے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو نیچے کا ایک پرت اوپر کا ایک پرت دو الگ الگ ہو جاتے ہیں اور بیچ میں گرم ہوا آ جاتی ہے، اس کو باف کہتے ہیں. یہ لوئی بنتے وقت نظر نہیں آیا کسی کو کہ اس میں دو ہیں، لیکن جب توے میں رکھا ہیٹنگ ہوئی تو نیچے کا نیچے اوپر کا اوپر، یہ تو ایک ہوا. اور اگر کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کھاجا جو مٹھائی بنتی ہے آج کل، اس میں ایک پرت نہیں 7 پرت بنتی ہے. جلیبی کی طرح اس کو بھی ڈالتے ہیں شیرے کے اندر، کھاجا اکثر ملتا رہتا ہے. اس کو جب لگاتے ہیں توے میں، اس کو بھی جب بیلتے ہیں اور پکانے کے بعد اس کو جب شیرے میں ڈالتے ہیں تو اس میں 1 2 3 4 7 پرت نکلتی. اللہ نے جب زمین اور آسمان کو گرمی پہنچایا اپنے قدرت کی تو اس میں 7 پرت زمین اور 7 پرت آسمان نکلے، روٹی کی طرح نہیں. تو اس کو بغیر کسی پھلائے ہوئے جب رکھا تھا مادہ، تو پہلے زمین کا مادہ بنایا اللہ نے، اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا. پھر آسمان پیدا کرنے کے بعد زمین کا مادہ رکھا ہوا تھا اس کو بچھایا، جسے قرآن کہتا ہے والارض بعد ذالک دحاہا. یہ دحاہا کیا ہے؟ بچھایا. تو پہلے مادہ بنایا لیکن بچھایا نہیں. زمین کا مادہ بنانے کے بعد آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر زمین کو بچھایا. زمین کو بچھانے کے بعد جب تک نہیں بچھایا تھا وہ رتقن ہے، اور جب بچھا دیا تو وہ فتقن ہو گیا. ایک تشریح تو یہ بیان کی ہے شارح نے. دوسری نقل کی ہے رتقن اور فتقن کی، جس کو میں ان کے حوالے سے سناتا ہوں آپ. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے. انہوں نے کہا رتقن فتقن کیا ہے بتائیے. انہوں نے کہا جاؤ عبداللہ ابن عباس کے پاس پوچھ کے آؤ اور جب بتا دیں وہ تو مجھے بتا کر جانا. ان کے پاس وہ چلے گئے، انہوں نے آ کر کے بتایا اور بتانے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے تبصرہ کیا کہ واقعی اللہ نے ابن عباس کو فہم دیا قرآن کا. میں سمجھتا تھا کہ ان کا قرآن کا بیان کرنا ایک جرأت ہے، جسارت ہے، لیکن آج کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ نے ان کو فہم دیا قرآن کا. تو کیا انہوں نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، لیکن جو فوائد زمین میں ہیں وہ اللہ نے بند رکھے تھے. زمین میں کیا کیا فوائد ہیں گنواؤں آپ جانتے ہیں. زمین میں کتنے فوائد ہیں کوئی گن سکتا؟ آسمان کے لیے اللہ نے کہا والسماء ذات الرجع، بار بار برسنے والا آسمان. کل بارش ہوئی، آج پھر ہوئی، صبح ہوئی، شام میں پھر ہوئی، ایک ہفتہ پہلے ہوئی، آج پھر ہوئی. یہ ذات الرجع کا ترجمہ کر رہا ہوں. بار بار آسمان پہ بادل آتے ہیں، برس رہا ہے. پہلے آسمان کا منہ جب بند تھا تو برستا نہیں تھا، اور زمین کا بھی منہ جب بند تھا تو زمین سے چنا اور چاول نہیں نکلتا تھا. جب انسان کی حاجت بڑھی، آدم کو اللہ نے پیدا کیا. پہلے تو زمین کے اوپری حصے سے آدم کا پتلا بنایا، اور جب آدم کے پاس زمین پر ڈالا گیا جنت سے باہر نکال کر تو اب غذاؤں کی ضرورت پیش آئی تو کہا گیہوں لگاؤ. گیہوں کی کاشت کی حضرت آدم نے. اب زمین سے اللہ نے گیہوں کو پیدا کرنے کا دہانہ کھول دیا جو پہلے بند تھا. تو زمین کے سارے فوائد جو پہلے بند تھے وہ رتقن، اور جب بعد میں فوائد کھل گئے تو یہ فتقن آ گیا. یہ تشریح ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی ہے. اور ظاہر صحابی کا تفسیر کرتے ہیں تو صحابی خود سے نہیں کرتے، ان کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ صحابی خود بیان نہیں کرتے، یقیناً وہ اللہ کے نبی سے سن کر بیان کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے رتقن اور فتقن سے کیا استدلال کیا اللہ نے. جتنے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں ان میں سے ہے کوئی جو یہ جانتا بھی ہو کم سے کم کہ پہلے زمین کا بند تھا، بعد میں کھول دیا گیا. یہ بیچارے تو زمین والوں میں سے ہی معبود بنائے، آسمان تک تو بھی پہنچے ہی نہیں انتخاب کرنے کے لیے، تو آسمان کا بند ہونا انہیں کیا معلوم. یہ سوال کیا رب کریم نے. اولم یری الذین کفروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں. یہاں دیکھنے سے مراد سمجھنا ہے، دیکھنے سے مراد سمجھنا ہے، رؤیت قلبی مراد ہے، بصیرت جسے کہا جاتا ہے. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین بند تھے، اپنی قدرت سے اللہ نے دونوں کو کھول دیا ہے. اب آسمان سے نفع کھل گیا، زمین سے نفع کھل گیا. اب ان کتنا نفع زمین میں ہے اس کے واسطے ایک بات کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے کافی بنا دیا، مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی.
مردے زمین کے اندر اور زندے زمین کے اوپر. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے کافی نہیں بنایا جب تک زندہ ہے اوپر, مر گیا تو نیچے, دونوں کا انتظام کر دیا ہم نے. زمین سے کتنی غذائیں ملتی ہیں, ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین, لیکن ذائقے کتنے کھا رہے ہیں آپ. پانی اوپر سے, بقیہ سب زمین سے, ایک قسم کا پانی ہے اور ایک قسم کی زمین ہے, لیکن کتنے ذائقے کھا رہے ہیں, میٹھے بھی کھا رہے ہیں, کھٹے بھی کھا رہے ہیں, کسارہ دار بھی کھا رہے ہیں, مختلف قسم کے رنگ بھی نکلتے ہیں. یہ ہر قسم کے رنگ اور ہر قسم کے ذائقے جو اللہ ہم سے پیدا کرتا ہے, یہ زمین سے جو خواص ہے, خاصیت زمین کی, اسی کو اللہ نے فتقن کہا ہے. اللہ نے وہ کھول دیا. پہلے غلہ کم پیدا ہوتا تھا, لوگ بڑھ گئے, اللہ نے غلے کی پیداوار کو بڑھا دیا. جس کھیت سے ایک تھیلا پیدا ہوتا تھا وہاں 10 تھیلے پیدا ہوتے, اللہ نے پیدا کیا ہے, دھیان کھول دیا. جب کسان کھیت میں جاتا ہے تو تھوڑا سا غلہ لے کے جاتا ہے, لیکن جب لاد کے آتا ہے تو ٹرکوں میں لے کے آتا ہے. ایک کو 7 اور ایک میں 100 دانے پیدا کرتا ہے اللہ. یہ ہے فتقن کا مفہوم. اللہ پوچھتے ہیں کیا کافروں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ زمین کے پہلے نفع بند تھے, ہم نے اس کو کھول دیا. اور زمین کو کھول تو دیا ہے, لیکن زمین سے نکلنے کے لیے ایک چیز چاہیے, وہ ہے پانی. وہ پانی بھی ہم نے بنایا ہے, اور پانی کو ذریعہ بنایا ہے سب کی حیات کے لیے. زمین سے نکلنے والا سبزہ ہو, یا زمین پر چلنے والا انسان ہو, یا کیڑے مکوڑے ہوں, یا حشرات الارض ہوں, ہر ایک کی تخلیق پانی سے. ایک اللہ نے ایک پانی سے اتنے قسم کے ذائقے پیدا کیے, اسی اللہ نے ایک پانی سے اتنے قسم کے حیوانات پیدا کر دیے. 2 پیروں والا, 4 پیروں والا, پیٹ کے بل چلنے والا, تنہا مفرد غذائیں کھانے والا, مرکبات کھانے والا, کوئی پتے پر راضی, کوئی گوشت پر راضی, سب کی پیدائش پانی سے. آگے دیکھیے, وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور پیدا کیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ. کائنات میں جتنی چیزیں زندہ ہیں سب کی تخلیق پانی سے. اس قدر وہ قادر مطلق ہے کہ ایک پانی سے اتنے نمونے پیدا کر دیا. اڑنے والا پرندہ بھی پانی سے, چلنے والا چرندہ بھی پانی سے. ایک پانی سے اللہ نے کتنوں کو پیدا کر دیا. اس قادر مطلق کے مقابل میں تم جن کی پرستش کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا. یہ ہے سر استدلال کرنا. اس لیے آگے پوچھا اللہ نے, افلا یؤمنون, کیا وہ یقین نہیں کرتے, کیا وہ ایمان نہیں لاتے. افلا یؤمنون, کیا وہ اس ذات پر ایمان نہیں لاتے. سوال ہے, یہ ترجمہ ہوا, صرف اس آیت کا مفہوم سرسری ہوا. اب اس پر ایک روایت سناتا ہوں میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سن 7 ہجری میں وہ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد سے رہے. کم عرصہ ملا ان کو, 7 ہجری سے 10 ہجری. لیکن اتنی زیادہ روایتیں کسی اور کی کیوں نہیں ملتی, کیونکہ جس وقت سے نبی کو ساتھ میں دیا پھر کبھی جدا نہیں ہوئے. نہ کھانے کے لیے گئے, نہ کھیتی کے لیے گئے, نہ کاروبار کے لیے گئے, صرف اپنے والدہ کے لیے ایک مرتبہ اس واسطے گئے کہ آ کر نبی سے دعا کرنے کی درخواست کی. اے اللہ کے نبی, میری والدہ کے لیے دعا کر دو ایمان کے لیے, میری والدہ کے لیے ایمان کی دعا کر دو. میری والدہ نے بڑی سختیاں کی ہیں میرے اوپر کہ نبی کے پاس نہ جانا, ان کے اندر بھی ایمان نہیں آیا. بڑی تلخی کے ساتھ انہوں نے غصہ کا اظہار کیا ہے, اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دو کہ اللہ ان کو ایمان دے دے. یہ واقعہ اس آیت سے متعلق نہیں ہے, مگر میں تعارف میں جا رہا ہوں ابو ہریرہ کے. ابو ہریرہ کے پاس علم کیوں آیا تھا وہ بھی دیکھو. صرف 3 سال کی مدت میں اتنی حدیث کی کسی کی روایت نہیں ہوتی. ان حدیث ابو ہریرہ شمار 5,054 5,354 حدیثیں ہیں جو کسی کی نہیں ہیں. ہاں ابن عمر کی ہیں, مگر وہ لکھتے تھے, اور ابو ہریرہ یاد کر لیتے تھے. صرف یاد ہی نہیں کرتے تھے, لکھا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے ابو ہریرہ ذرا سناؤ, میں اپنا صحیح کر لیتا ہوں. لکھے ہوئے میں غلطی ہو جاتی, لیکن سنے ہوئے یاد کے ہوئے غلطی نہیں ہوتی. ایسا کہاں سے آیا. کتاب العلم میں بہت سی روایتیں ہیں, مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا, میں آپ کو یہیں لاؤں گا. یہ ابو ہریرہ اپنی والدہ کے واسطے دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا, اللہم اہدی ام ابا ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان دے دے, ہدایت دے دے. آج ہم بھی دعا کرواتے ہیں, بچہ بیمار ہے شفا کے واسطے دعا کرو, نوکری نہیں ہے نوکری کی دعا کرو, فلاں نہیں فلاں کی دعا کرو, ایمان مانگو, ایمان کی دعا کرو آپس میں دوسرے کے واسطے. حضرت ابو ہریرہ جیسے نبی کے ہاتھ اٹھے وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے. راستے میں لوگوں نے روکنا چاہا, ارے ابو ہریرہ تم تو گھر نہیں, بازار نہیں, کاروبار نہیں, کھیتی نہیں, کہاں بھاگے جا رہے ہو. پہلی بار بھاگتے دیکھا گیا ابو ہریرہ, کہاں جا رہے ہو. کہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا کا اشارہ پہنچتا ہے. گھر جا کر پہنچتے ہیں, دروازہ بند ہے, پانی گرنے کی آواز آتی ہے, دستک دیتے ہیں, والدہ کا لہجہ بدلا ہوا تھا. دروازہ کھولتی ہے تو نہا چکی تھی, کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آتی ہیں. یہ ایمان تھا ابو ہریرہ کا. جب ہاتھ اٹھتے ہیں نبی کے تو اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرماتے ہیں, اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اللہ نے تمام چیزوں کی پیدائش کس چیز سے کی ہے. اللہ نے تمام کائنات میں ہر چیز کی پیدائش کس چیز سے کی ہے. آقا نے فرمایا ہر چیز کی پیدائش اللہ نے پانی سے کی, اور یہ آیت نبی نے پیش کی, ہر چیز کی پیدائش. پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ, اے اللہ کے نبی, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کی بانٹیں کھل جاتی ہیں, خوشی سے مسرور ہو جاتا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا حاکم کافر ہو گیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ اس کے بعد جنت میں چلا جاؤں, رکاوٹ نہ ہو. وہ ابو ہریرہ نسخہ پوچھتے ہیں. یہ روایت ہے امام احمد کی, امام احمد بن حنبل نے نقل کیا. آپ کو واقف ہونا چاہیے مسند امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے, 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے. وہ نقل کرتے ہیں, اللہ کی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابو ہریرہ, یہ 4 کام کر لیا کرو. پہلا کام بتایا افش السلام. افش السلام کے معنی سلام پھیلاؤ. دوسری روایتوں میں ہے علامہ عرفت ومن لم تعرف, پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے, یہ ہماری جماعت کا ہے تو سلام کریں گے ورنہ مکر جائیں گے, اس میں بخیری. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو سلام پھیلائے گا سلامتی میں رہے گا, اور سلام کو رواج دینے والا جو پہل کرتا ہے یہ سنت پہ عمل کرتا ہے, جو جواب دیتا ہے وہ واجب پہ عمل کرتا ہے, کیونکہ جواب دینا واجب, سلام کرنا سنت. شاید آپ کو علم نہ ہو کہ یہی ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے, اس کا ثواب کم ہے. سوال یہ ہے کہ آخر جواب جو بعد دینے والا ہے اس کا عمل تو واجب پہ ہو رہا ہے, فرمایا کہ وہ جواب دے رہا ہے, لیکن یہ پہل کر رہا ہے سلامتی کی دعا دینے کے لیے. اس کا دل صاف ہے اپنے بھائی کی خیرخواہی میں کلمات خیر نکالنے میں, اسی بات سنت پہ عمل کرتا ہے لیکن ثواب زیادہ ملے گا. تو پہلا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افش السلام, سلام کو پھیلاؤ.
نمبر 2 فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. ہمارے پاس کھانا کھلانے کے لیے بولتے ہیں کہاں سے کھلائیں؟ 17 آئٹم تیار کرنے کے لیے بہت پیسے چاہیے. صحابہ 17 آئٹم کی فکر نہیں کرتے تھے. حضور پاک فرماتے ہیں اگر گھر میں بکری کا پیر پکا ہے تو ایک پیر اور شوربہ، ایک پیر سے مراد پورا پیر نہیں، کھر نیچے کا حصہ، اگر اتنا بھی تم دے سکتے ہو تو اپنے پڑوسی کے پاس پہنچاؤ. ولو بفرسن شاتن، اگر تم ایک بکری کے نیچے جو کھر ہوتی ہے اس کو فرسا کہتے ہیں، اگر تم ایک کھر دے سکتے ہو شوربے کے ساتھ تو تم پڑوسی کو دینے میں بخیلی مت کرو. تو کھانا کھلانے کے لیے 17 آئٹم کی ضرورت نہیں ہے، جو کھلا سکتے ہیں وہ کھلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی صفیہ کا ولیمہ ہوتا ہے، سفر میں دسترخوان لگایا، کہا جس کے بعد جو ہے لے آؤ، کوئی فضول آیا، کوئی ستو لایا، کہا صفیہ کا ولیمہ ہو گیا. یہ ولیمہ آج ہمارے پاس 17 آئٹم کھانے کے بعد جاتے اس میں نمک کم تھا، اس میں تیل کم تھا، وہ کچا لگ گیا تھا، وہ فلا ہو گیا تھا. ناشکری کا جذبہ کیوں آ گیا؟ جو کچھ مل جائے اس پر ہم شاکر کیوں نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو حضور کا حکم ہے کھلاؤ جو بھی تمہیں میسر. اور تیسرا حکم فرمایا صلی الارحام، صلہ رحمی کرو. تمہارے جو رحم کے تعلقات ہیں، رشتے کی بنیاد رحم ہے، رحم جو رحم سے متعلق ہیں ان کے ساتھ جڑو. یقیناً وہ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بعض لوگ پریشان کرتے ہیں، اسی پر تو اجر ہے. آپ نے خود فرمایا جو تم سے پہلے سے جڑا ہوا ہے تم بھی جڑ گئے تو کیا کمال کر دیا. سیل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، جو تم سے کٹتا ہے تو مجھ سے جڑنے کی کوشش کرو. بہت بڑا صبر ہے، جو کٹتا ہے ہم اس سے جڑیں، انہیں اور پیچھے ہٹتا. آج ماحول ایسا ہو چکا ہے، لیکن جب دونوں کو حضور کا یہ پیغام پہنچے گا تو دونوں قریب ہونا چاہیں گے، انہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا. اس لیے نبی کا پیغام پہنچاؤ، تینوں باتوں پر عمل کرو. چوتھی بات جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فرمایا صلی باللیل والناس ینام، رات میں نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سوتے رہتے ہیں. لوگ غفلت میں ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، تم اللہ کے سامنے آنسو آؤ. یہ 4 کام کر لو، تم ادخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ. یہ نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے یہاں ایک چیز کرنا تھا، وہ یہ کہ ہر چیز کی تکلیف پانی سے ہوئی ہے. پانی سے تکلیف ہوئی. جو انسان اپنی اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ میں تو ایک پانی ہوں، مجھ کو اللہ نے اپنے کرم سے کریم بنا دیا، کرمنا بنی آدم کا خطاب دے دیا، وہ ہمیشہ اللہ کے احسان کو محسوس کرتا رہے گا، تو شکر ادا کرنا اس کو آسان ہوگا. اسی واسطے کہا افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، اپنے وجود دینے والے کو کیا وہ نہیں مانیں گے؟ کیا تمہارا وجود یوں ہی ہو گیا، تمہیں کسی نے پیدا ہی نہیں کیا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو پیدا کرنے کے بعد تمہاری رہائش کا کیسا انتظام کیا. وجعلنا فی الارض رواسی، وجعلنا فی الارض، اور بنایا ہم نے زمین میں رواسی، جمع ہے راسیۃ کی بوجھ، جس کا نام پہاڑ ہے. پہاڑ کی شکل میں بوجھ بنایا، ایسا بوجھ بنایا کہ زمین کو ارتعاش اور کپکپی سے بچایا. کبھی کشتی میں بیٹھ کر دیکھ لو، کشتی ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں رہتی، بس حرکت ہوتی رہتی، پانی کی لہروں میں ہچکولے لیتی رہتی. یہ زمین پوری پانی پر ہے، کس کا مکان سکون سے ہوتا، کون سا مکین سکون سے رہتا. 1 منٹ کا زلزلہ آتا، 1 منٹ کا زلزلہ آتا تو پورا شہر ختم ہو جاتا. تو زمین کا سکون نہیں رہتا تو مکان بھی سکون سے نہیں رہتے اور مکین بھی سکون سے نہیں رہتے. اللہ نے سارے انسانوں کے سکون کے لیے زمین کو ساکن رکھنے کے لیے پہاڑوں کی میٹ ٹھوک دیا ہے. زیادہ حصہ پانی ہے لیکن زمین سکون سے. آگے اس کی علت اللہ خود فرماتے ہیں ان تمید بہم، مادہ یمیدو کے معنی مائل ہونا، ڈاواڈول ہونا. اس لیے بوجھ رکھ دیا تاکہ بوجھ کی بنا پر زمین حرکت میں نہ آئے. لیکن اللہ اپنے قدرت کا مظاہرہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. 1 سیکنڈ کی حرکت، 2 سیکنڈ کی حرکت، کبھی حرکت جنگلوں میں آتی، کبھی حرکت پہاڑوں میں آتی، کبھی حرکت سمندروں میں آتی، کبھی آپ زلزلہ کہتے ہیں، کبھی سونامی کہتے ہیں، جو چاہے کہہ لو، قدرت تو اللہ کی ہے. اور آج بڑے بڑے دریا بھی اس قدرت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں، ساری زمینی طاقتیں مجبور ہیں ماننے پر. وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنایا ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے. وجعلنا فیہا، اور بنایا ہم نے اس میں زمین میں فجاجا کشادہ، سبلن راستے. سبلن سبیل کی جمع ہے، سبیل معنی راستہ، اور فجاجا کے معنی کشادہ راستے بنائے. اگر یہ پہاڑ زمین پر ٹوک دیے جائیں اور نیچے تک پہاڑوں کا اثر محسوس ہو تو دوسری طرف آنا اور جانا ممکن نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے ان پہاڑوں میں راستے بنائے، غار بنائے، سرنگ بنائے. زمین کے اندر چلنا پھرنا انسان کے واسطے آسان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. یہتدون ہدایت سے ہے، جہاں جانا ہے صحیح جا سکیں. زمین میں راستے کشادہ نہ ہوتے تو لوگ اپنے مقام پر نہ پہنچ پاتے. یہ سب اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، اس کے بعد بھی لوگ یقین نہیں کرتے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ. وجعلنا، بنایا ہم نے السماء، آسمان کو، سقفا چھت، جس طرح چھت ہوتی ہے گھر کے اوپر، ایسے ہم نے آسمان کو زمین پر چھت بنا دیا. لیکن کیسی چھت؟ تمہاری بنائی ہوئی چھتیں تو گر جاتی ہیں. یہ چھت کیسی ہے؟ محفوظ. محفوظ جیسا عربی میں ہے ویسا ہی اردو میں. محفوظ ہے گرنے سے، محفوظ ہے ٹپکنے سے، محفوظ ہے کسی قسم کی مرمت کرنے سے، محفوظ ہے کسی کے اوپر جا کر چڑھ کے اس میں دخل دینے سے، ہر قسم سے محفوظ ہے. شیاطین اوپر جاتے ہیں تو مار کے بھگائے جاتے ہیں. محفوظ مقام. تو اللہ نے آسمان کو محفوظ بنایا، اتنا محفوظ کہ جس دن سے بنایا آج تک اس میں نہ کوئی گریسنگ ہے، نہ کوئی آئرنگ ہے، کوئی مرمت نہیں. بغیر عمل کرو، فرمایا دوسرے مقام پر بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. کیا یہ قدرت لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ اتنی تمام نشانیاں ہیں، ان میں سے کسی نشانی میں غور و فکر کر لیے ہوتے. اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ گزر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے، ان کی آنکھوں میں نشانیاں نہیں آتی. وہم، اور وہ لوگ عن آیاتہا، اس کی نشانیوں سے معرضون، اعراض کیے ہوئے ہیں. آسمان کی نشانیاں، زمین کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی، وہ اعراض کر کے چلے جاتے ہیں. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. رات کو پیدا کرنا، رات ایک کیفیت ہے، دن یہ بھی ایک کیفیت ہے. کبھی دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ اس رات پر دن کی چادر اور دن پر رات کی چادر کیسا ڈالتے ہیں؟ اللہ نے مثال دے کے خود فرمایا ہے نسلخ منہ النہار، نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون. ہم رات کے اوپر سے جو دن کی چادر ہے اس کو ایسا کھینچ دیتے ہیں. نسلخ کا، مسلک سے آ جاؤ مسلک کی طرف. مسلک میں کیا ہوتا؟ اوپر کی کھال کھینچ دیتے ہیں تو گوشت آ جاتا. جیسے مسلک میں کھال کھینچی جاتی ہے، یہی معنی یہاں بھی ہے.
ہم رات کے اوپر سے اس کی کھال کھینچ دیتے ہیں روشنی کی شکل میں جو آتی ہے، پھر اچانک دیکھتے ہیں آپ کو رات ہے، فیضا ہوں مجرمون، تو رات کے اوپر سورج کی چادر آتی ہے، دن ہو جاتا، وہ چادر کھینچتے ہیں پھر رات ہو جاتی، اور یہ رات گھٹتی بھی بڑھتی بھی، گھٹتے 9 گھنٹے کی، بڑھتے 14 گھنٹے کی، یہ دن کو رات میں، رات کو دن میں گھٹانے والا کون ہے؟ کس کا وہ فرمان ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتے ہیں اور کبھی زمین کو تاریک کر دیتے ہیں؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ والشمس والقمر، اور سورج کو اللہ نے پیدا کیا. ان کے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب زمین کے ہیں. یہ لوگ آسمان کی پوجا تو کرتے ہیں لیکن آسمان تک پہنچتے نہیں. آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے، سورج کو جس نے پیدا کیا ہے، اس کے مقابل کسی معبود کو کیسے لاتے ہو؟ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. یہ بڑے بڑے سیارے، 9 سیارے بڑے بڑے، 2 کا نام یہاں لیا گیا ہے لیکن ساری تخلیق اللہ کی ہے. شمس و قمر، مریخ و زہرہ، زحل و عطارد، مشتری، یہ 9 کے 9 سیارے اللہ نے پیدا کیے، اور جب سے پیدا کیے اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں. اس کے ایریے میں یہ نہیں آیا آج تک. سورج کو ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے قمر کے، قمر کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے سورج کے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، نہ سورج قمر پر سبقت کر سکتا ہے. کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. مجال نہیں کہ کوئی سرمو انحراف کر جائے. جب سے آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کواکب کو پیدا کیا ہے، کبھی ان کی رفتار میں سر ایک بال کے برابر فرق نہیں آیا. کون ہے وہ قادر مطلق؟ ورنہ کل سب کے سب فی فلک، اپنے دائرے میں. فلک کے معنی آسمان کے نہیں، یہاں پر فلک کے معنی کیا لیا ہے؟ دائرہ، محور، گردش کرنے کی جگہ. کبھی چرخا دیکھا آپ نے؟ چرخے میں گول قسم کا چمڑا ہوتا ہے جس پر چرخی چلتی رہتی ہے مسلسل، یہ ہے فلک. اور یسبحون، سبحون سے لیا ہے، پانی میں تیرنے کو بولتے ہیں، پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں سابحات، تیرنے والے. یسبحون کے معنی جس طرح پانی میں کوئی تیرتا ہے محسوس نہیں ہوتا، خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ کواکب اپنے اپنے محور میں ایسا خاموش گردش کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ سے انحراف نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے بتایا. کیا یہ کافر اس میں دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا ہے. کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 باتوں کا طرز کرتے تھے. وہ سمجھتے یہ تھے کہ نبوت ملنے کے بعد موت نہیں آئے گی. نبوت اور موت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. جو موت سے 2 چار ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا. وہ ایسا سمجھ کے اعتراض کرتے تھے. یہاں اس کا جواب دیا گیا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے خلد. خلد مانے خلود، ہمیشگی، جاویدگی، دوام، یہی رہ گیا ہو. کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے خود نہیں رکھا، دوام نہیں رکھا. یہ کس بات کا جواب ہے؟ جو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کو موت نہیں آنا چاہیے، نبوت کو موت کے خلاف سمجھتے تھے. تو اس کا جواب دیا ہے آدم سے لے کر اب تک کسی بشر کے لیے جب دوام نہیں ہے تو پھر آپ کے واسطے بھی دوام نہیں ہے. ہر ایک کو یہاں سے جانا. کافی دوسری بات کو خوش منایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد اسلام کون پیش کرے گا. خوشیاں مناتے تھے، انتظار کرتے تھے آپ کی وفات کا. قرآن نے اس کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم گردش زمانہ کا آپ انتظار کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کسی کی موت کے انتظار سے تم کو فائدہ اس وقت ہو سکتا تھا جب تم کو موت نہ آنے کا تمہیں یقین ہوتا. تم نہ مرتے، تم ہمیشہ موت میں دنیا میں رہتے تو پھر کسی کے مرنے پر خوشی کا موقع تھا. تم کو جب خود اسی راستے سے گزرنا ہے تو کسی کے گزرنے پر تمہیں خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جواب دیا افئن مت فهم الخالدون، کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ افئن مت، کیا پس اگر آپ انتقال کر جائیں فهم، تو یہ لوگ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگر ان کا سوال اس بنیاد پر تھا کہ نبوت بشریت کے خلاف ہے تو پہلا جملہ اس کا جواب ہے کہ ہم نے دنیا میں کسی کو دوام دیا ہی نہیں. حالانکہ بہت سے نبی آئے ان کو بھی دوام نہیں تھا، لہذا نبوت کو موت کی محفل سمجھنا یہ غلط. اور دوسرا جملہ بطور عناد اور ضد کے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی وفات پر تم خوشیاں مناتے ہو تو کون ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا؟ ہر ایک کو گزرنا اسی راستے سے، اس لیے کسی کو خوش منانے کا موقع نہیں ہے. اور اللہ نے اس کو اور واضح کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پیغام سنا دیا اللہ نے. کل نفس، کل لفظ کل کو فکرہ سمجھ لو. کل کہتے ہیں جو ایک ایک فرد کا احاطہ کر لے. جیسے فرد نفس، نفس بنا ہے تنفس سے. نفس کے معنی آتے ہیں سانس لینا، اندر سے باہر، باہر سے اندر. تو جس میں نفس ہو اس کو متنفس کہتے ہیں. یہاں پر جتنے سانس لینے والے ہیں کل کے کل یہاں پر موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں، اس میں سے کوئی بچے گا نہیں. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ ایک مصرع ہے یہ، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ اس کائنات میں سید الانبیاء کو بھی اللہ نے دوام نہیں رکھا تو پھر کائنات کا ہر فرد سمجھ لے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں گزرنا ہے یہاں سے. یہی یہاں کل نفس، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھے گا. کوئی شخص انسان کے لیے موت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے پہلے ہی موت لکھ دیا ہے. لکھ دیا، ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا ہے 4 چیزوں کو. اس میں سے ایک عمر ہے، عمر، ایک رزق ہے، اور ایک یہ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا. اس کی مدت حیات کتنا ہے، کتنی سانس لے گا، یہ لکھ دیا. اس کے بعد بھی لوگ موت سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے، وہ تو آ کے رہے گی. ہاں بچنا ہے جہنم سے، بچنے کی کوشش کرنے کا نسخہ قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے. آپ ان کو اپنا کر جہنم سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے کوئی بچے گا نہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے واسطے ایک شعر ہے، رہ کے دنیا میں زیبا نہیں غفلت. ہاں رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت. موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. ساتھ لگا دیا اللہ نے. اس کے باوجود بڑی غفلت ہے. اللہ نے یہاں پیغام دیا ہے ہر ایک کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ. اس لیے کسی کے مرنے پر کسی کو خوشی منانے کا موقع نہیں ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو جانچیں گے. نبلوکم بلا یبلو، بلو مانے جانچنا.
جیسے سونا جب ہاتھ میں آتا ہے جوہری کے تو وہ گھس کے دیکھتا ہے, نہیں سمجھ میں تو پگھلا کے دیکھتا ہے کتنا ملا ہوا. اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو بھی جانچتے, تم ہمارے ہو یا کسی غیر کے ہو, ہم کو اپنا مانتے ہو یا کسی اور کو مانتے ہو, ہم تم کو جانچیں گے. اور جانچنے کے دو ہی راستے ہیں, بالشر والخیر, شر کے ذریعے خیر کے ذریعے, وہ تو اللہ جانچتے ہیں. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, فتنہ آزمائش کو بولتے ہیں, ہم جانچیں گے خیر اور شر کے ذریعے سے, اچھی بری حالتوں کے ذریعے سے. اچھی کیا بری کیا, انسان تو جانتا نہیں کہ میرے ہاتھ میں اچھا کیا برا کیا, لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں تم جو اپنے لیے سمجھتے ہو اچھا, چاہتے ہو خوشحالی ہو, بیماری نہ ہو, تندرستی ہو, یہ سب آزمائش کے لیے. تمہارے جو خلاف پڑتا ہے, بیماری تم چاہتے نہیں, تنگی تم چاہتے نہیں, مصیبت تم چاہتے نہیں, یہ بھی تمہارے پاس آزمائش ہے. یہ مت سمجھو کہ خوشحالی آئی تو ہم راحت میں سرور میں, نہیں, یہ بھی آزمائش. حضرت عمر کا فرمان ہے تو فرماتے تھے جب اللہ نے ہم کو آزمائش میں ڈالا, مصیبتوں میں ڈالا تو ہم کامیاب نکلے, ہم صبر کر گئے, لیکن جب خوشحالی میں ڈالا تو ہم صبر نہ کر سکے, ہم صبر نہ کر سکے. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد رکھو, بخاری میں روایت ہے, مجھے تم پر فقر و فاقے کا خطرہ نہیں ہے. لم اخشى علیکم الفقر, تم پر مجھے فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے, مجھے تم پر اندیشہ ہے کہ دنیا کی فتوحات کھول دی جائیں گی, تم تنافس میں پڑ جاؤ گے, ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ گے. حالانکہ تنافس کی جگہ وہ نہیں, وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, مقابلہ کرنا ہے تو یہاں آؤ جنت کی حاصل کرنے میں, جہنم سے بچنے میں, اللہ کو راضی کرنے میں, قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے میں, یہاں کرو مقابلہ. تمہاری توانائی کا مرکز یہ, تو اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا ہے تم پر مجھے اندیشہ اسی کا ہے کہ دنیا کھول دی جائے اور تم اس مقابلے میں پڑ جاؤ. فقر کا فاتح کا تم پر مجھے کوئی اندیشہ نہیں. تو انسان پر جب صبر کا موقع آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے, جب شکر کا موقع آتا ہے تو ذرا مشکل میں پڑ جاتا ہے. اب اس کو دور کیوں جاتے ہو, دیکھ لو فجر میں آ کر, فجر میں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں اے سی لگا کر اٹھ کے آئے ہیں فجر کی نماز میں, نماز فجر کے اندر دیکھ لو وہی آئے گا جو خوشحالی سے بہت دور ہے, الا ماشاء اللہ کسی کو توفیق ہو جاتی ہے. تو ہر پریشانی والا انسان صبر کر لیتا ہے, لیکن خوشحالی والا انسان صبر نہیں کر پاتا. اس صاحب نے اچھی مثال دی ہے, کہا کوئی شراب کا عادی ہے, 2-4 بوتل کہا لیتا ہے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں نشہ اتر جاتا, لیکن مال کا نشہ چڑھ گیا تو قیامت کرنے اترتا, دھستا ہے زمین میں قارون, نشہ باقی ہے. کہتا میں اس کا حقدار تھا, شداد چلا گیا, فرعون چلا گیا, جس کو دولت کا نشہ لگ گیا وہ قیامت تک اترتا نہیں, ہاں شراب کا نشہ اتر جاتا. اسی واسطے مقام شکر میں قائم ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. شکر کی تعریف میں پہلے بھی کی تھی, لیکن یہاں مضمون کیا ہے, خیر اور شر. شر کہتے ہیں جو ہم کو پسند نہ ہو, برا لگتا ہو, تنگی ہے, بیماری ہے, غربت ہے, افلاس ہے. اور خیر کیا ہے, خیر کے معنی مال ہے, خوشحالی ہے, صحت مند ہے, یہ اچھا لگتا ہے. اللہ ہمارے دونوں میں آزمائش, فتنہ کے طور پر دونوں ہے. اور سنو نتیجہ یہ ہے کہ سب کو لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تم بھی ہمارے پاس آؤ گے اور وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے. ترجعون تم ہمارے ہی پاس آؤ گے, اور یرجعون وہ بھی ہمارے ہی پاس آئیں گے, دونوں ہمارے پاس آئیں گے. ایک بات, ایک بادشاہ محل میں ٹہلا ہے, فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کے ٹہلا ہے, شاید تیمور لنگ کا قصہ ہے. نیچے بھٹیار خانہ ہے, سردی سے بچنے کے لیے کوئی اس میں گزر گیا, گرم گرم راکھ ہے وہاں کا گزار لیا. یہ بھٹیار خانے سے نکلتا ہے اور وہ شاہی ماں سے برآمد ہوتا ہے. کسی نے کہا شب تیمور رفت شب لمبور رفت, اس کی بھی گزر گئی, اس کی بھی گزر گئی, اس کی محل میں گزری, اس کی راہ کے ڈھیر میں گزری, لیکن رات دونوں کی گزر گئی. لیکن اب جہاں جانا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ کر حساب دینا ہے. یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, آنا ہمارے پاس ہے, تم کیسی گزارتے ہو گزر لو, لیکن لوٹ کے ہمارے ہی پاس تم کو آنا ہے اور اپنے کیے کا یہاں تم کو انعام اور جائزہ ملنا ہے. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ, اور جب آپ کو دیکھتے ہیں, کون لوگ ہیں, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, کافر لوگ. ظاہر یہ ہے کہ اس کے مخاطب اول مخاطب کفار قریش. جب اے نبی وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, ان یتخذونک الا ہزوا, وہ نہیں بناتے ہیں مگر مذاق کرتے ہیں. کس سے مذاق ہو رہا ہے, سید الانبیاء سے. کس کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سید الانبیاء کا مذاق کر رہے ہیں. کون, کافر لوگ. افسوس تو یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذاق کس بات کا کر رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مطلب مذاق کرتے ہیں, نقل کر دیا. یہاں کیا کہتے ہیں وہ, اہذا الذی یذکر آلہتکم, کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے برائی کے ساتھ. اہذا الذی, مانے کیا, ھذا الذی, یہ ہے وہ شخص, یذکر, جو تذکرہ کرتا ہے, چرچا کرتا ہے, آلہتکم, تمہارے معبودوں کا. بے یہی انداز ہے ابراہیم سے بھی کہا تھا. کیا ابراہیم تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کرتے ہو. سمعنا فتن, ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو کہ وہ بتوں کی مذمت کرتا ہے. یقال له ابراہیم, اس کا نام ابراہیم کہا جاتا ہے. ابراہیم کے بارے میں یہی تھا. بھائی ہم بتوں کی مذمت کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا, لیکن جب ایک اللہ کو حاکم مانتے ہیں تو جو حاکم نہیں ہے ان کی حکومت پانی میں ڈوب جاتی ہے, انہیں غصہ آتا. یہ ہے اصل مذمت. جب یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ گاہ ایک ہے, معبود ایک ہے, رزاق ایک ہے, مشکل کشا ایک ہے, حاجت روا ایک ہے, سب کو دینے والا ایک ہے, سب کو اسی کے بعد جانا ہے, تو جتنے باطل ہیں سجدہ گاہ ہیں ان تمام پہ پانی پھر جاتا ہے. اسی بات ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں وہی مراد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو پھر وہ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ایک جملہ تھا نبی کا. اور وہاں کیا تھا, 360 خدا رکھے تھے, 365 خدا رکھے تھے. خانہ کعبہ کے اندر ہیں, باہر ہیں, دائیں ہیں, بائیں ہیں, صفا پہ ہیں, مروا پہ ہیں, ہر جگہ پر رکھے ہوئے تھے. اور آپ کا اعلان کیا تھا, لا الہ الا اللہ کہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ. تو ایک معبود کا تذکرہ کرنے سے بقیہ تمام معبودان باطلہ پر پانی پھر جاتا تھا. یہ یہاں مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی جب ان کے بتوں کے کمزوری کو بیان کرتا ہے تو کافر غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور خود کیا کر رہے ہیں, وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اور وہ لوگ رحمان کی یاد سے خود انکار کر رہے ہیں. رحمان کا وجود حقیقی ہے, اس کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ, اور اس پر ان پر کوئی افسوس نہیں ہے. لیکن جب ان کے بتوں کا تذکرہ برائی سے ہوتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور خود یہ رحمان کا انکار کر کے بیٹھے ہیں. کھاتے اس کی زمین پر ہیں, سوتے اس کی زمین پر ہیں, سانس اس کی فضا میں لیتے ہیں, اسے سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں, ایک ایک لمحہ اس کے حکم سے جیتے ہیں, اس رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو دیکھو انسان کیسا ہے, ایک طرف نبی کا مذاق کرتا ہے کہ یہ نبی بتوں کی مذمت کرتے ہیں اور خود تو رحمان کا انکار کر رہے ہیں.
وهم بذکر الرحمن هم کافرون. خلق الانسان من عجل. سچ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تعجیل سے، عجلت سے. یہ مبالغہ ہے. جیسے کوئی کہے ارے بھائی یہ تو آگ سے پیدا ہوا، آگ سے، یہ تو بجلی ہے. کسی کی تیزی کو بیان کرنے کے لیے بولتا ہے کہ تو بجلی ہے. انسان کی تعجیل کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا کس سے؟ من عجل، جلدی سے. جس طرح آگ یکشا ہے، مٹی یکشا ہے، پانی یکشا ہے، ایسے تعجیل بھی یکشا ہے. کس سے پیدا ہوا؟ اس کی خمیر پہ تعجیل ہے، ہر کام میں جلدی. کیوں کہا یہ؟ کفار کہا کرتے تھے اگر واقعی آپ سچے ہیں اور ہم بتوں کے بندگی کرتے کرتے مجرم ہیں تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ اب تک نہیں آیا تو اب کیا آتا؟ یہ تعجیل ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی عجلت ہے کہ عذاب آنا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آیا؟ ان سے کہہ دو ان قریب ہم تم کو دکھائیں گے نشانیاں ہماری قدرت کی، تم جلدی مت مچاؤ. ہماری نشانیاں دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا. سوریکم آیاتی، ہم تم کو دکھائیں گے. کرو سامع ان قریب، سوریکم ان قریب، تم کو ہم دکھائیں گے آیاتی، نشانیاں میری. فلا تستعجلون، تم جلدی مت کرو. دکھایا ہر زمانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے ہیں. قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، ہوائیں آ گئیں. یہ کس کی طرف سے ہے؟ ساری کائنات میں پھر کر پوچھ لو، کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ میں نے کیا. پھر کس نے کیا؟ یہ نشانیاں اللہ کی آتی رہیں گی، ہر شکل میں آتی رہیں گی. سوریکم آیاتی، نشانیاں قہر کی ہم دکھاتے جائیں گے. کبھی کسی گاؤں کو دیکھا ہوگا تم نے سیلاب میں بھاگ گیا، کون بھاگ لے گیا؟ یہ پانی کس نے بھیجا تھا؟ کبھی ہوائیں باہر کی چلی گئیں، ہوائیں کس نے ان کو بھیجا تھا؟ سوال کرو. کائنات میں ایسے بڑے نشانیوں کے مواقع آئیں گے. فلا تستعجلون، تو پھر جلدی مت کرو، جلدی مت کرو. تعجیل تمہاری فطرت میں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو کہ ہم مجرم میں سزا آئے گی، قیامت آئے گی، عذاب آئے گا، بتاؤ کب آئے گا؟ یہ ہر نبی سے سوال ہوتا رہا، مکہ والے بھی سوال کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں اگر فرض کرو وہ قیامت آ گئی، وہ عذاب آ گیا، وہ آفت پہنچ گئی، تو تم کیا اس کو روک لو گے؟ دفاع کر لو گے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت کو اگر یہ لوگ آج دیکھ لیتے، آج جان لیتے، تو اس وقت کیسے بے بس ہوں گے؟ تو یہ مباحثہ میں جلد بازی کرتے ہی نہیں. کاش کہ لوگ جان لیتے. دیکھو بندہ لو یعلم، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ اس وقت کو کافر جان لیتے. حینا، جس وقت لا یکفون، روک نہ سکیں گے. عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو روک نہ سکیں گے. ولا عن ظہورہم، اور اپنی پیٹھ سے نہ روک سکیں گے. ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی حمایت نہیں ہوگا ان کا. تو تین لفظ ہے لا یکفون. کف ہتھیلی کو بولتے ہیں، کف ہتھیلی کو. جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہاتھ بڑھا کے روکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ آگ آئے گی تو لا یکفون، وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے. جب ہاتھ بڑھا کے آگ روک لیں اور آگ چہرے پر نہ آ سکے، یہ قادر نہیں ہوں گے. ولا عن ظہورہم، ظہر کی جمع پیٹھ ہے. ظہور اس کی جمع ہے، اپنے پیٹھوں سے بھی وہ عذاب کو نہیں روک سکیں گے. ولا هم ينصرون، اور وہ نصرت بھی نہیں کیے جائیں گے کہ کوئی بچا لے، کوئی چھڑا لے. وہ کہتے رہیں گے زندگی بھر، کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کو عذاب میں کمی کر دو، ایک دن بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے. اس جملے میں اللہ فرماتے ہیں کاش کی کافر اس وقت کو آج جان لیتے کہ وہ اس وقت جب آئے گا تو کتنے بے بس ہوں گے. اگر یہ کیفیت معلوم ہو جاتی تو جلدی نہ کرتے. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی. فتبہتہم، مبہوت ہو جائیں گے لوگ. تبہتہم کا ترجمہ ہے مبہوت، ہکا بکا ہو جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ قیامت بتا کر نہیں آتی. قیامت جب آئے گی تو کیسے آئے گی؟ بغتۃ کا ترجمہ کر رہا ہوں اچانک. شادی کرنے والا شادی کر رہا ہوگا، کپڑا بیچنے والا تھام کھول کے کینچی نکال کے کرنے کا انتظار کر رہا ہوگا، ابھی کینچی رکھا نہیں، قیامت آ جائے گی. والا ہاتھ کا منہ تک نہیں گیا، قیامت آ جائے گی. حوض تیار کر رہا ہے، حوض لیپ کے فرض میں ہوا، قیامت آ جائے گی. کوئی دودھ نکالتا ہے، دودھ نکال نہیں سکا، ابھی قیامت آ جائے گی. یہ مثالیں دی ہیں سید الانبیاء نے. اچانک قیامت آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی. اور سب کی قیامت کبھی بھی آئے، جس کی موت آئی اس کی قیامت تو آ گئی. اور کب کس کی موت آئے گی پتا ہے؟ آج تو بہت آسان ہو گیا سمجھنا. اچھے خاصے گھر سے نکلتے شام میں لوٹی نہیں، چلے گئے. بہت آسان ہے سمجھنا. تو اللہ فرماتے ہیں بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ ان کے پاس جب وہ آگ آئے گی، قیامت آئے گی، اچانک آئے گی. فتبہتہم، ان کو بدحواس کر دے گی، مبہوت کر دے گی، ہکے بکے ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، استطاعت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی. ردھا، لوٹا دینا، آنے مت دو، لوٹانے کی طاقت نہیں ہوگی. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ذرا ایک گھنٹہ ٹھہر جاؤ، ذرا 5 منٹ ٹھہر جاؤ، ذرا 2 دن ٹھہر جاؤ، مہلت نہیں. جس کا وقت آ گیا ختم. ملک الموت سارے عالم میں ایسا ہے. حدیث میں مثال دی ہے، تمہارا دسترخوان، تم اپنے دسترخوان پہ کبھی ہاتھ ادھر، کبھی ہاتھ ادھر، کبھی ہاتھ ادھر، تمہارے ہاتھ کے نیچے پورا دسترخوان جیسے تمہارے تابع ہوتا ہے. ملک الموت کے لیے سارا عالم دسترخوان کی طرح ہے. ہر گھر میں وہ آتی ہے، روزانہ آتی ہے، لیکن وقت نہیں ہوا ہے تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تم جیسے دسترخوان سے لقمہ اٹھا لیتے ہو تمہاری پسند سے، ایسے جس کا وقت آتا ہے وہ چھوڑے گا نہیں. یہ ہے ولا هم ينظرون، مہلت نہیں دیے جائیں گے، مہلت نہیں ملے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہاں پر سید الانبیاء کو تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے بہت سارے رسول مذاق کیے گئے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، استہزیہ، مذاق کیے گئے، ماضی مجھول دیکھیے، مذاق کیے گئے، برسل، رسولوں سے، من قبلک، آپ سے پہلے رسولوں سے مذاق کیا گیا. کتنے؟ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں سے مذاق کیا گیا. لیکن اللہ نے مذاق کرنے والوں کو چھوڑا نہیں. کیا فرمایا؟ فحاقا، گھیر لیا، بالذین سخروا منہم، عذاب نے انہیں کو گھیر لیا جنہوں نے ٹھٹھا کیا تھا اس میں سے. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے اللہ نے اسی کو ذریعہ عذاب بنا دیا. لوط کے پاس فرشتے ایک بچے کی شکل میں گئے تھے کیونکہ وہ بچوں سے ہم جنسی کرتے تھے. تو اللہ نے وہاں کس کو بھیجا؟ بچوں ہی کو بھیج دیا. 6 فرشتے لیکن بچہ بن کر گئے. حضرت لوط پریشان ہو گئے کہ میرے مہمان کیسے، تحفظ کرو ان کا. فرشتوں نے کہا گھبراؤ مت، یہ ہمارے قریب پونے دو، ہمارے قریب پونے دو. ہاتھ پھیر دیا، اندھے ہو گئے. تو جس کے ساتھ آئے تھے تمسخر کرنے، دل لگی کرنے، عیاشی کرنے، اللہ نے ان کے اشاروں کو ان کی آنکھوں کا اندھا بنا دیا. اللہ تو قادر مطلق ہے.
کشتی نوح کا مذاق اڑایا. نوح سے پوچھا کشتی کب چلاؤ گے, پانی کہاں ہے؟ اس کشتی کا مذاق اڑایا. اللہ نے اس کشتی میں بیٹھ کر ان پر ہنسنے کا موقع دیا. کافی ڈوب رہے ہیں بچے وہی جو آج کشتی میں ہیں. تو آپ پورے عالم کے معجزات پر غور کر کے دیکھو, جن جن کا لوگوں نے مذاق اڑایا اللہ نے اسی مذاق کے عذاب کو ان پر ڈال دیا. اللہ اس پر قادر. مثالیں آپ دیکھ لو, قصص الانبیاء پڑھو, انبیاء کے قصے پڑھو, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب کو مسلط کیا ہے. یہاں کفار قریش کو کہا گیا ہے کہ تم جس چیز کا مذاق اڑاؤ گے تم پر اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کر دیں گے. جب غزوہ بدر ہوئی تو لوگوں نے کیا سمجھا تھا, یہ بیچارے کمزور, تعداد بھی کم, اسلحہ بھی نہیں, کھانا نہیں, بھوکے پیاسے, کپڑے نہیں, زرہیں نہیں, گھوڑے نہیں, یہ اپنے آپ کو مارنے آئے ہیں, کھپانے آئے ہیں. مذاق کر رہے تھے. مگر کیا کیا اللہ نے, جن کا وہ مذاق کر رہے تھے انہی کو ان پر ایسا مسلط کیا کہ عذاب بنا دیا ان کے زندگی کو. 70 سورما مارے گئے, 70 قید کیے. گمان تھا ان کا, گمان نہیں تھا. وہ تو آگے کے آئے تھے کہ نام نشان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے. اسی لیے تسلی دی گئی ہے, اے اللہ کے نبی, آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے ہیں, ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, لیکن جو مذاق کرنے والے ان میں سے ہیں انہی کو تمسخر نے گھیر لیا. جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے اللہ نے اسی کو ان کے اوپر عذاب بنا کر مسلط کر دیا. اس لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رہے, کفار قریش ہوں یا کوئی بھی ہوں. آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اسلام میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مذاق اڑاتے. ہاں, کبھی کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا, کبھی کوئی ٹخنے سے اوپر پجامہ ہے اس کا مذاق اڑاتا, کبھی کوئی سجدے کے نشان کا مذاق اڑاتا, کبھی کوئی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتا. اگر وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے اور کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اس بندے کا مذاق نہیں ہے. جس کی شریعت پر وہ چلتا ہے, جس کی سنت پہ وہ عمل کرتا ہے, ان کا مذاق, اور یہ اللہ کو برداشت نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے آپ کو بچا کر لے کے چلنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو اوپر کی باتوں کا انکار ہے تو بتا دو تمہارا نگہبان اور کون ہے, بتا دو تمہارا نگہبان کون ہے. اب یہاں سے نیا کچھ ہوتا ہے, انشاءاللہ یہ مضمون آئندہ سنیں گے. دعا کر لیجیے.